السلام علیکم ویورز، آج جو ہمارے پاس ویڈیو ہے جس پہ ہم ریئیکٹ کریں گے وہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی. اور وہ جو پھونکوں والی سرکار ہے نا یاسر، پاکستان کی ایک بہت مشہور شخصیت ہے جو پھونکوں سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور کینسر اور ٹی بی جیسی خطرناک بیماریاں 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں. یار بلال، میں تو کہتا ہوں انہیں شوکت خانم جیسے ہاسپٹل میں کیوں نہ بھرتی کروا لیا جائے. وہ تو ہم اپنا ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے بعد ڈالیں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. گڑبڑ کہاں آتی ہے؟ جہاں آپ کو عقیدت ہو. عقیدت اس محبت کو کہتے ہیں جو کسی کی بزرگی کی وجہ سے ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. یہاں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور لوگ اس عقیدت میں گمراہ بھی ہوتے، کیونکہ جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو گئی نا تو آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ جو کہے گا صحیح کہے گا. جیسے پھونکوں والی سرکار، لوگوں کو عقیدت ہو گئی نا. اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پھونکوں والی سرکار نے اگر واقعی پھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آغا خان ہاسپٹل میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھائی؟ تو وہی بات آ گئی، کامن سینس کی بات ہے نا بھائی. اتنے معذور آ رہے ہیں بائکوں سے گرنے والے، آپ ایک سلنڈر میں پھونک بھر کے دے دیں، ہم اسی سلنڈر سے لوگوں کو اسپرے کرتے رہیں گے، ٹانگیں صحیح ہوتی رہیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ صحیح سے خیال. لیکن عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. بس لوگوں نے فرض کر لیا پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ، اب پہنچی بھی ہے تو جو مرضی جھوٹ بولتی رہے سرکار، بکواس کرتی رہے، الو بناتی رہے، لوگ نہیں پیچھے ہٹنے والے. وہ آیا تھا نا کہ کوئی عراقی آیا تھا کچھ دن پہلے، وہ پھونکو لگا کے بڑی اس کی تعریف ہے جی، پھونک لگاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا 2 نمبر آدمی ہے. کہہ رہے نہیں حضرت آپ کو کیا پتا. تو میں نے کہا بھائی کون سی کرامت کی قسم ہے؟ کرامت کا صدور کبھی کبھار کسی سے ہو جاتا ہے، وہ بھی بزرگ ہو. یہ تو آیا کرامت سینٹر کھولا ہوا ہے اس نے تو پورا، تو کرامت سینٹر کھول لیا اس نے بھائی پورا. صحیح. تو اتنی کرامتیں تو قرآن میں اہل اللہ کی بیان نہیں ہوئی ہیں. جی ہر ایک کوئی ٹھیک کرتا جا رہا ہے اور جو مسئلہ ہو اس کا حل اس کے پاس موجود ہے. لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ متاثر تھے، اس کے بعد جب بھاگا ہے تو پتہ چلا کہ یہ بھی ڈرامہ تھا. تو یہ عقیدت ہے انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. اللہ کرے بیوی کو شوہر سے عقیدت ہو جائے. کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. محبت تو کرتی، عقیدت نہیں. عقیدت کا مطلب کہ بھائی بس محبت ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، زیادہ بزرگ نہیں مانتی اس کو کہ جی عقیدت میں پاگل ہو جائے کہ میرے بہت میاں بہت اچھے بچے کیا ہیں. بھائی محبت ہے مجھے، میرے بچوں کا باپ ہے، گیس بجلی کا بل دے دیتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. محبت ہے اس وجہ سے، بیوہ نہیں ہونا چاہتی، طلاق بھی نہیں چاہتی. عقیدت نہیں ہوتی ہے. عقیدت کس سے ہوتی ہے؟ علماء سے، بزرگوں سے، مذہبی رہنماؤں سے. اب جس سے عقیدت ہو گئی وہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ گے، اور جس سے عقیدت ہوئی ہے وہ اگر 2 نمبر ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے عقیدت بہت محبت کرو جس سے چاہو، اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے چاہو کرو، لیکن اس میں وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے. عقیدت کرنے سے پہلے نا، کسی کو اچھا سمجھنے سے پہلے، اس کی بزرگی کا عقیدہ دل میں بٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچو، پرکھو اس کو 20 طریقے سے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بزرگ مان لینا، یا بزرگ مان لینے میں تو حرج نہیں ہے، بزرگ بنا لینا کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا. کہ آج سے میرے یہ پیر صاحب ہیں، لوگ کہتے ہیں نا مرشد پیر بنایا ہوا ہوتا ہے نا. رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تگ و دو نہ کیا کرو، لیکن کسی بزرگ سے بیعت ہونے میں اس سے زیادہ ٹینشن اٹھایا کرو، اس کو پرکھا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ بیعت ہوتے ہیں نا، فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا، اس سے اصلاح لے رہا ہوں، یہ بہت مبارک عمل ہے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. لیکن یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہو وہ 2 نمبر آدمی نہ ہو، وہ کیا ہو؟ وہ 1 نمبر ہو. اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو. 4 چیزیں ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے. 4 میں سے ایک شرط بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی نا، وہ الٹا نقصان ہوگا آپ کو. میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں، اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، یہ بات بیچ میں آ گئی نا. دیکھو جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو، بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جس سے روحانی علاج کرایا جائے. روحانی کا مطلب وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں، وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے. کبھی گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے،
صحیح ہے. صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے, دولت کی محبت نکل جائے, شہرت کی محبت نکل جائے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے, جنت کی لالچ پیدا ہو جائے, جہنم کا خوف پیدا ہو جائے, سستی کاہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے. اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. صحیح. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی ڈاکٹر ڈاکٹر کہلاتے ہیں, روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. صحابہ کرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے, روحانی علاج کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا مطلب؟ یزکیہم, نبی کا کام ہے ان کا تزکیہ کرنا, ان کو گناہوں سے پاک کرنا, توبہ کروانا ان سے, عقیدہ بھی پاک ہو جائے اور عمل بھی پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ روحانی. تو نبی کے بعد صحابہ روحانی معالج تھے, تابعین کے, تابعین کے بعد تابعین, تبع تابعین کے لیے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے. یہ جو 4 سلسلے ہیں نا, نقش بندی, قادری, سہراوردی اور چشتی, یہ چاروں سلسلے اسی کی کڑی ہیں ایک, کہ باقاعدہ پھر اہل اللہ نے, اللہ والوں نے اس کو باقاعدہ ایک مرتب کیا, اس کو ایک نظام بنایا. جیسے فقہ پہلے بکھرا ہوا تھا نا, فقی مسائل, لیکن اس بکھرے ہوئے کام کو فقہا نے سمیٹ کے 4 سلسلوں میں بند کر دیا. حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, چاروں برحق ہیں. تو ایسے ہی جو اصلاح امت کا کام تھا نا, جس کو تصوف نام دیا جاتا ہے, یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے, یہ بھی بکھرا ہوا تھا. تو یہ 4 سلسلوں میں کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. چشتی, قادری, سہراوردی اور نقش بندی, اس میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب جیسے یہ جو 4 سلسلے حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اس میں بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں, لیکن بدعتی بھی گزرے ہیں. تو ایسے ہی یہ 4 تصوف کے سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے, مگر 2 نمبر بھی گزرے ہیں. کیونکہ فوراً لوگ مثال دیتے ہیں وہ فلاں 2 نمبر تھا. بھائی 2 نمبر تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا. تو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے نا, جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں, میجورٹی انہیں 4 سلسلوں میں سے کسی میں سے تعلق نظر آئے گا آپ کو. تو یہ کس کے لیے؟ روحانی علاج. اب روحانی علاج کا مطلب سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ عامل لوگ پھر کیش کراتے ہیں, دیکھو مفتی صاحب بھی روحانی علاج کے قائل ہیں, لہٰذا آئیے چڑیل ہم سے بھگوائیے. وہ روحانی علاج نہیں. جی تو یاسر کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ ویڈیو بڑی زبردست تھی, انفارمیٹیو تھی, اور بڑی سیدھی سیدھی اور صاف صاف بہترین باتیں کی. اچھا یاسر, آپ نے دیکھی ہیں وہ ویڈیوز؟ ویسے ہم نے کبھی فیس ٹو فیس تو نہیں دیکھا, وہ کبھی ویڈیوز دیکھی ہیں جو لنگڑا بندہ آتا ہے اور وہ ایک پھونک لگتا ہے اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سب ڈرامے بازی چل رہی ہے. دیکھیں اس طرح اگر چیزیں ہونا شروع ہو جائیں, یہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی تو پھر ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ چیزوں کو نا مکس کر دیتے ہیں. جو ڈاکٹر کا کام ہے وہ ڈاکٹر نہیں کرنا ہے, بالکل. جو روحانیت والے لوگ ہیں انہوں نے روحانیت کا ہی کام کرنا ہے. لیکن ان کی, مجھے طارق مسعود صاحب کی نا ایک بات سے نا تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ریسرچ کریں, ریسرچ کرنے کے بعد آپ کسی بھی شخص کو نا بزرگ مانیں یا روحانی پیشوا مانیں. ٹھیک ہے. لیکن جو دور حاضر چل رہا ہے نا بلال, اس میں ہمارے تک نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. بڑی اللہ تعالیٰ نے نا محفوظ طریقے سے نا ہم تک پہنچا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, قرآن پاک کی شیپ میں, احادیث کی شیپ میں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس موجود ہے. اچھا, جتنے بھی انسان آج کی دنیا میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا, جی جی, ان میں سے کوئی نہ کوئی غلطی, گستاخی, خامی کی گنجائش باقی ہوتی ہے. ہم کسی بھی ایک بندے کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ یار یہ بندہ اپنا 100% نا بالکل ٹھیک ہے. جی جی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. آپ اس کے بجائے یہ کرائیٹیریا کیوں نہیں رکھ لیتے کہ ہر انسان کے اندر غلطی کی گنجائش باقی ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. آپ کسی کو بھی پرکھنا چاہتے ہیں تو قرآن اور صحیح حدیث کی ایک پیمانہ بنا لیں, اس کے اوپر پرکھیں. جو بندہ اس کے اوپر فٹن بیٹھتا ہے آپ اس کی بات مان لیں. ٹھیک ہے. کسی کی بھی بات, کسی بھی فرقے, کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا بندہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی ریسرچ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے دین کے مطابق ہے, آپ کسی کی بھی بات ہو مان لیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یاسر یہ جو پھونکوں سے لوگ صحیح ہو رہے ہیں, یاسر میرے خیال میں یہ سارا جہالت کی وجہ سے ہے. بالکل, ایجوکیشن ہمارے اس ایریا کا نا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پتہ نہیں وہ کیا پہلے ان کو سکھایا جاتا ہے یاسر کہ آپ, میں جیسے ہی آپ پہ پھونک ماروں
تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے یا آپ نے کہنا ہے میری بیماری ختم ہو گئی ہے، یا پتہ نہیں وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا سکھایا جاتا ہے. بلال یہ ساری چیزیں نا پلانٹڈ ہوتی ہیں. پتہ کیا ہوتا ہے، ان کے اپنے لوگ ہی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نا کسی بھی بزرگ بابے یا کسی بھی بندے تعویذ دھاگے والے کے پاس چلے جائیں نا تو ان کی پبلسٹی کرنے کے لیے انفارچونیٹلی میں عورتوں سے معذرت کے ساتھ یہ ہماری جو عورتیں ہیں نا یہ ان کی پبلسٹی بہت زیادہ کرتی ہیں. مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ کرتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ 100 لوگ جا رہے ہوتے ہیں ایک کسی تعویذ دھاگے والے کے پاس. اچھا 100 میں سے کسی ایک یا 2 بندے کا کام ہو جائے گا نا بائی چانس یا اللہ کی رضا کی وجہ سے یا اللہ کی مرضی سے، ٹھیک ہے، تو وہ پبلسٹی جو ہے نا 1000 لوگوں کو بتائیں گے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب باقی جو 90% لوگوں کے کام نہیں ہوئے یا 95% لوگوں کے کام نہیں ہوئے وہ نہیں جا کے بتائیں گے کہ یار وہاں پہ ہم گئے ہیں تو وہاں پہ کوئی کام شام نہیں ہوتا، یہ سب فیک ہے یا ڈرامے بازی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور جب تک تعلیم نہیں آئے گی ہمارے معاشرے میں یہ جو ان کا کاروبار ہے، ان کا جو چورن ہے وہ چلتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھ لیں گے کہ جو جتنا جاہل ہوگا نا وہ اتنا ہی ان چیزوں پہ بلیو کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے تو بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں بیچارے جو کہ اپنی فیملی کی خوراک پوری بمشکل کرتے ہیں، جی لیکن ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ آپ کا یہ مسئلہ تب حل ہوگا کہ آپ ایک بکرا دے دیں، ٹھیک ہے، سارا سال ان بیچاروں نے، اس کی فیملی نے، اس نے خود نے کبھی زندگی میں بکرا نہیں کھایا ہوگا. جی ٹھیک ہے. وہ صرف چڑھاوے کے لیے نا وہ بکرا دے دیں گے. ٹھیک ہے. وہ اللہ کی راہ سمجھ کے ہی وہ مطلب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. خیرات میں دیتے ہیں. لیکن یار دیکھیں تو صحیح، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس بندے کے بیچارے کے پیسے بھی لگوا رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق حقیقت سے ہے بھی نہیں. اور وہ بیچارہ سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا بلال، وہ اس کے نا ایمان کا ہو رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس سب کو عین اسلام یا دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے ان کے اپنے موت سے مفادات پوشیدہ ہیں. اچھا بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لیتا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یار جس نے بھی جانا ہے نا شرم و شرمی اس نے کچھ نہ کچھ دے کے ہی آنا ہے. بالکل ایسے کوئی بھی نہیں جاتا کہ جی کسی کے پاس وہ چلا جائے تعویذ وغیرہ لے اور خالی ہاتھ ہی آ جائے. ایسے نہیں ہوتا. اس نے ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ گاڑیوں کی چابیاں بھی دے کے آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کسی پیر کو دیکھنا ہو نا کہ وہ کس حد تک پہنچا ہوا ہے تو ان کے مریدوں کو دیکھ لیں. بالکل آپ کو صاف جو ہے نا وہ جھلک نظر آ جائے گی. بالکل. اور دوسرا ایک اور فارمولا بھی ہے، بس آپ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ جب وہ بیمار ہوں تو وہ کسی بزرگ بابے یا تعویذ والے کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں یا کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں. بھائی بڑے مہنگے ترین ہاسپٹلز میں جائیں گے وہ. اور ویورز جو بھی ہے نا، آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو آپ ڈاکٹرز سے رابطہ کریں. آپ جو ان کے اسپیشلائزڈ بندے ہیں ان سے رابطہ کریں، بجائے ان کے کہ آپ ان جیسے لوگوں کے پاس جائیں اور بے وقوف بنیں، اپنا پیسہ ٹائم ضائع کریں. ٹھیک ہے جی. یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.